اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان المبارک میں اڈیالہ نیوز کی وساطت سے پیغام رمضان کے حوالے سے پروگرام کرنے کی سعادت بخشی ہے، اور آج ہمارا چوتھا پروگرام ہے جس کے مہمانان گرامی میں ہیں محترم جناب پیر عبدالوسیع سید جیلانی المعروف پیر ستی، جو کہ چیئرمین سنی علماء کونسل اڈیالہ روڈ ہیں۔ میری دوسری جانب آج کے مہمان خصوصی محترم جناب صاحبزادہ عبدالوحید، جو کہ سابق صدر ہیں اڈیالہ پریس کلب، وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ عظیم مذہبی اسکالر محترم جناب مولانا قاری ولی الرحمان، جو کہ سرپرست طریقہ اشاعت اسلام ہیں، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ اور ہمارے ساتھ تلاوت کلام پاک کے پیش کرنے کے لیے محترم جناب قاری اسامہ ولی صاحب بھی موجود ہیں۔ اسی طرح نعت شریف کا ہدیہ پیش کرنے کے لیے شفیق الرحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب قاری اسامہ ولی صاحب کو کہ آپ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی احسن انداز میں محترم جناب قاری اسامہ ولی صاحب تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ ہم کو زمانے نے دکھایا ہوتا۔ تلاوت کلام پاک کے بعد ہدیہ نعت شریف پیش کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا محترم جناب شفیق الرحمان صاحب سے کہ آپ ہدیہ نعت شریف پیش فرمائیں۔ کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا،
کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا کہ دیا کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے ماشاءاللہ بہت ہی حسن انداز میں ہدیہ ناز پیش فرما رہے تھے محترم جناب شفیق الرحمان صاحب اب میں آج کے مہمان خصوصی محترم جناب صاحبزادہ عبد الوحید جو کہ سابق صدر ہیں پریس کلب اڈیالہ کے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک آپ کیسے گزارتے ہیں ماہ رمضان المبارک میں ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اللہ پاک کے فضل کرم سے رب العالمین کے فضل کرم سے اور رحمت العالمین کے خصوصی احسان کی وجہ سے آج ہمیں پیغام رمضان کے سلسلہ میں 2021 میں اڈیالہ پریس کلب ہمیں اعزاز حاصل ہوا ہے کہ رمضان شریف کے متعلق ہم کچھ گزارشات لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ سب سے پہلے میں اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج رمضان شریف کی سعادت نصیب فرمائی، اور تمام دوستوں کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، خاص کر کے اڈیالہ پریس کلب کا اور اڈیالہ نیوز، خاص کر کے اڈیالہ نیوز نے جنہوں نے اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور ہمارے پیغام رمضان کے روح رواں راجہ بشیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز کرے اور انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔
ایرین کی کاوشوں سے اور عبدل وسید صاحب پیر صاحب ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ادھر اپنا بانی اپنا راجہ عابد پرویز صاحب کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ بنیاد اڈیالہ پریس کلب کی راجہ عابد پرویز صاحب جو بانی ہیں انہوں نے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں آسانی پیدا کرے اور ان پر رحمت کرے۔ یہ ساری کاوشیں ہماری تمام ٹیم اڈیالہ نیوز کے، خاص کر ملک مظہر صاحب ان کو مینیج کر رہے ہیں، ایڈمن ہیں، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی و کامیابیاں عطا فرمائے، اور ہمیں ہر حال میں رمضان شریف کے اندر صبر کے ساتھ، امن کے ساتھ، آشتی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ مسلمانوں کو آپس میں معاملات ٹھیک کرنے چاہیے، اور ہماری آج اس پیغام رمضان کے سلسلے میں یہی پیغام ہے، آپس میں محبت کے ساتھ، امن کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا خیال کریں، اپنے پڑوس والوں کا خیال کریں، اپنے محلے والوں کا خیال کریں۔ یہ رمضان شریف صرف ثواب کے لیے نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے ثواب ہوتا ہے قرآن پڑھنے سے، اس کا بہت بڑا ثواب ہوتا ہے، لیکن عملی زندگی میں آ کر انسان کو اس کی عملی جامہ پہنانا چاہیے کہ جو اصل اسلام کی روح ہے اس تک ہمیں جانا چاہیے، جو اللہ اور اللہ کے رسول اور آل بیت نے ہمیں بتائی ہے۔ اصل روح یہ علماء کرام کا بھی حق بنتا ہے لوگوں کو اصل اسلام کی روح بتائی جائے کہ اسلام کی روح کیا کہتی ہے۔ اسلام کی آوازیں تو ہر جگہ سے آ رہی ہیں، لیکن اسلام کی روح کے متعلق یہ علماء کرام کا، ہمارے سروں کے تاج ہیں علماء کرام، ان کا کام ہے، یہ علماء کا کام ہے یہ عوام کو صحیح ڈائریکشن دیں۔ اور ہماری دعا ہے اس ملک کے لیے، ان غریب عوام کے لیے جو مشکلات سے گزر رہے ہیں، اللہ ان کی آسانی پیدا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ تھے اڈیالہ پریس کلب کے سابق صدر جناب صاحبزادہ عبدالوحید صاحب۔ اب میں دعوت دیتا ہوں عظیم مذہبی اسکالر محترم جناب قاری ولی الرحمان صاحب کو، جو کہ سرپرست ہیں تحریک اشاعت اسلام اڈیالہ روڈ کے، کہ آپ ماہ رمضان مبارک کی اہمیت اور اس کی فرضیت وغیرہ کے بارے میں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ابتدا ہے اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جس نے کائنات عالم کو وجود بخشا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو امام الانبیاء خاتم المرسلین رحمۃ للعالمین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس اور مطہر پر، جن کی اطاعت ہماری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے اور جن کی شفاعت ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرات محترم،
رمضان مبارک کا ببرکت مہینہ ہے اور آج رمضان مبارک کی 4 تاریخ ہے، چوتھا روزہ ہے، اور بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں اڈیالہ نیوز والے، خاص طور پر محترم راجہ بشیر صاحب چیف ایگزیکٹو ہیں اڈیالہ نیوز کے، اور رمضان کے اس پروگرام کے محترم ملک مظہر صاحب جو ایڈمن ہیں، اور تمام اڈیالہ پریس کلب کے جتنے اراکین اور ممبران ہیں کہ رمضان مبارک کے ببرکت مہینے میں لوگوں تک جو ہے وہ رمضان مبارک کی فضیلت اور پیغام پہنچانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، گناہ اور ظلم کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ اڈیالہ پریس کلب کے تمام اراکین یہ ہمیشہ سے پروگرام کرتے رہے ہیں، خاص طور پر کہ لوگوں کے ساتھ نیکی کے کام میں تعاون کرتے ہیں اور ظلم ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، جو کہ ایک آج کے دور کا جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قائم فرمائے، اور محترم راجہ بشیر صاحب، ان کی ٹیم، جیسے محترم جناب راجہ عبدالوحید صاحب نے ذکر کیا کہ اس اڈیالہ پریس کلب کے بانی راجہ عابد پرویز صاحب، ان کی بڑی کاوش ہے، اور میں خاص طور پہ یہ دیکھتا آ رہا ہوں بڑے عرصے سے کہ اڈیالہ پریس کلب میں دین کا رنگ غالب رہا ہے تمام پروگراموں میں، اور یہ بڑی خوش آہند بات ہے۔ حضرات محترم، چونکہ آج کا پروگرام رمضان مبارک کی برکتیں اور سعادتوں کے حوالے سے ہے، جیسے میں نے قرآن پاک کی 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے، ان کا مختصر ترجمہ اور مختصر تشریح بیان کر کے بات کو مکمل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر اللہ نے روزے فرض کیے، کتب لازم کر دیے گئے، فرض کر دیے گئے صیام، اور فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف تم پر ہی نہیں کیے بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے تھے۔ اور آگے پھر فرمایا کہ روزے کا مقصد کیا ہے، کیوں فرض کیے گئے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے لوگوں پہ بھی روزے فرض تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے امت محمدیہ کے روزے اللہ نے آسان فرما دیے۔ ہم پہلی کتابوں کا مطالعہ کرتے تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے لوگوں کے روزوں کی تعداد بھی زیادہ تھی، کسی امت پر 6 مہینے کے روزے، کسی پر 3 مہینے کے روزے فرض، کسی پہ 2 مہینے کے، اور آخر میں عیسائیت پر 40 دن کے روزے فرض کیے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ نے روزوں کی تعداد کم کر دی، لیکن اس کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا۔ فرمایا ایام معدودات، گنتی کے دنوں کے روزے ہیں، رمضان کے صرف 1 مہینے کے روزے، اگر رمضان کا مہینہ 29 دن کا ہے تو 29 روزے فرض ہے، اگر 30 دن کا ہے تو 30 روزے فرض کیے۔ اور پھر یہ کہ روزوں کی تعداد بھی کم کر دی، اور آسانی یہ پیدا کر دی کہ پہلی امتوں کا روزہ تقریباً 24 گھنٹے کا تھا، اس لیے کہ وہ افطار کے وقت افطاری کرتے، کھاتے پیتے، سو کھاتے پیتے رہتے، جب کھانا پینا بند کر دیا جاتا تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ نے یہ بھی آسانی کر دی کہ روزے کے بعد رات کا روزہ نہیں رکھا بلکہ دن کا روزہ رکھا۔ سحر کے اختتام سے لے کر افطار کے وقت تک روزہ ہے، تو روزے کا دورانیہ بھی کم کر دیا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ سحری کھاؤ، سحری کھانا برکت ہے، اور فرمایا کہ یہ نہیں کہ جلدی کھا لو تاکہ آخر میں سحری کھاؤ تاکہ روزہ آسان رہے، اور اسی طرح فرمایا کہ افطار کرنے میں بھی تاخیر نہ کرو، اگر جان بوجھ کر افطار میں تاخیر کرو گے تو روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ روزے کا دورانیہ لمبا نہ ہو، افطار میں تعجیل ہے اور سحری میں تاخیر ہے تاکہ روزے کا دورانیہ کم سے کم رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے روزے آسان ہو۔ تو اللہ نے اتنا کم کر دیا اور فرمایا ایام معدودات، تمہارے جو روزے ہیں وہ تھوڑی گنتی کے دنوں کے ہیں،
اور روزے کا مقصد یار بیان فرمایا کہ لعلکم تتقون، روزے اس لیے رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے، منہیات، ان سے بچنا پرہیزگاری ہے، اور جن کام کے کرنے کو حکم دیا ان کا کرنا پرہیزگاری ہے۔ تو فرمایا کہ روزے رکھنے سے انسان کی تقوی پہ تربیت ہوتی ہے۔ فرمایا روزہ کیا ہے؟ تطہیر من الذنوب، روزے کی وجہ سے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ وتدریب بتقوی اللہ عز وجل، اور روزے کی وجہ سے بندے کی تقوی پر تربیت ہوتی ہے، تقوی کی تربیت حاصل ہوتی ہے روزے کی وجہ سے۔ اور فرمایا ایام معدودہ، زیادہ نہیں، گنتی کے دنوں کے روزے ہیں، پھر بھی اس کے بعد حیات رکھی۔ فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، ان گنتی کے دنوں میں رمضان کے مہینے کے روزے کے دوران اگر کوئی آدمی تم میں سے مسافر ہو جائے، اور فرمایا یا مریض ہو جائے، تو فعدۃ من ایام اخر، اس کے لیے آسانی ہے کہ وہ اور دنوں میں اپنے روزوں کی گنتی پوری کر لے، یعنی روزے قضا کر سکتا ہے۔ آگے فرمایا اگر کوئی آدمی مستقل بیمار ہے اور روزے رکھ ہی نہیں سکتا، یا اتنا بوڑھا ہے جیسے شیخ کبیر ہے کہ روزے رکھنے کی سکت نہیں ہے، اس کے لیے آسانی فرما دی فدیۃن، وہ فدیہ ادا کر دے، وہ فدیہ دے دے۔ اور فدیہ کیا ہے؟ کوئی زیادہ نہیں ہے۔ فدیہ کے بارے میں فرمایا طعام مسکین، مسکین کا کھانا، امیر کا کھانا نہیں کہ جو ہزاروں روپے کا ہو، غریب کا کھانا جو ہے وہ رکھا، فدیۃن طعام مسکین۔ فدیہ کیا ہے؟ غریب کا کھانا، جو ایک وقت میں 100 روپے میں پیٹ بھر سکتا ہے۔ اور آگے فرمایا اگر تمہیں رعایت تو ہے کہ تم مسافر ہو تو روزہ قضا کر سکتے ہو، اگر تم مریض ہو تو روزہ قضا کر سکتے ہو، اگر تم بہت بوڑھے ہو اور مستقل بیمار ہو تو فدیہ بھی دے سکتے ہو، لیکن اگر ان حالتوں میں بھی تم روزے رکھو گے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اس کے باوجود روزے رکھتے ہو، رعایت کے باوجود روزے رکھتے ہو، تو فرمایا خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ آگے فرمایا ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ کیا مطلب؟ کہ اگر تمہیں روزے کی قدر کا اندازہ ہوتا ہے، رمضان کے روزے کی فضیلت کا اندازہ ہو، تو پھر تمہارے لیے یعنی روزہ رکھنا ہی بہتر ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی بندہ رمضان کا ایک روزہ کسی وجہ سے چھوڑ دے، قضا کر دے، اور اس کے بدلے وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے، قضا تو ایک ہی روزے سے پوری ہو جائے گی، لیکن رمضان کے روزے کی جو فضیلت ہے، افضلیت ہے، اس کا جو اجر و ثواب ہے، وہ ساری زندگی روزے رکھنے سے بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا وَأَن تَصُومُوا، اگر تم ان حالتوں میں روزہ رکھو خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ حضرت محترم رمضان کے مہینے کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ شہر عظیم، یہ مہینہ عظمت والا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وشہر مبارک، اور یہ مہینہ برکت والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اذا داخل قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا داخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو فرمایا فتحت ابواب الجنہ، روزے داروں کے لیے اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور کوئی دروازہ بند نہیں رہتا۔ اور فرمایا وغلقت الابواب الجہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے روزے داروں کے لیے، اور کوئی دروازہ جہنم کا کھلا روزے داروں کے لیے نہیں ہوتا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرما وسلسلۃ الشیاطین، اللہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے روزے داروں کو وہ خراب نہ کرے۔ اب یہی وجہ ہے کہ رمضان میں نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ عام دنوں میں ہماری مسجدیں نمازیوں کو ترستی ہیں، اور الحمدللہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ظہر عصر مغرب کی نماز میں اتنے نمازی آ جاتے ہیں جتنے کہ جمعے کی نماز میں آتے ہیں۔ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ شیطان سے آزادی مل جاتی ہے۔ اور پھر جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو الحمدللہ برکتیں، سعادتیں، رحمتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ عذاب النار کا ہے، عذاب النار سے نجات کا ہے، جہنم سے نجات کا ہے۔ اب دیکھیے جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، بندہ روزے دار ہوتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، تو اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کی رحمت کا استحقاق اس کو حاصل ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا، مغفرت کا معنی معافی مل جاتی ہے۔ اور جب معافی مل جائے، کوئی گناہ انسان نے کیا، جرم کیا، معافی مل گئی، جب معافی مل جائے تو پھر سزا نہیں ہے۔ تو تیسرا عشرہ کیا ہے؟ سزا سے نجات کا ہے، عتق من النار، جہنم سے نجات کا ہے۔ تو کتنی برکتوں والا یہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے بندے اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت اور عذاب النار سے نجات پا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خاص بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے بارے میں فرمایا کہ وہ شہر الصبر،
رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. بھوک لگتی ہے صبر کرتا ہے، پیاس لگتی ہے صبر کرتا ہے، کوئی غلط کام کرنے کو دل کر رہا ہے تو صبر کرے گا اس لیے کہ میرا روزہ ہے. گناہوں سے صبر، کھانے سے صبر، پینے سے صبر. تو اب جب صبر کرے گا تو اس کے اندر صبر کا میدان پیدا ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے. اور آگے دیکھیے فرمایا کہ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، صبر کا بدلہ تو جنت ہے، صبر کا بدلہ تو جنت ہے. قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے جو روزے رکھتے ہیں، اور اللہ ان کو صبر کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے. اور ایک اور بات جب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے آخر فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، رمضان کا مہینہ ہمدردی کا ہے. اور مواسات کہتے ہیں محتاجوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، بیوہ خواتین کے ساتھ، اسی طرح بے روزگاروں کے ساتھ جو معاشی تنگی میں ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کی جائے. کیسی ہمدردی؟ مالی ہمدردی کی جائے، ان کی مدد کی جائے صدقہ سے، خیرات سے، زکوٰۃ سے. اور اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے میں اجر کو بڑھا دیا ہے. عام دنوں میں آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں تو 1 روپیہ صدقہ کرنے پر اللہ تعالیٰ 10 روپے کا ثواب دیتا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو 1 نیکی لائے گا اس کو جیسی 10 نیکیوں کا اجر ملے گا. لیکن فرمایا کہ جو رمضان مبارک کے اندر 1 روپیہ صدقہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کم از کم 70 گنا اس کا ثواب عطا فرمایا. 70 روپیہ صدقہ، 1000 روپیہ اللہ کی راہ میں رمضان میں خرچ کیا، 70,000 روپیہ خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں. تو یہ تو سیزن ہے نیکیوں کا، نیکی کمانے کا سیزن ہے. تو اس لیے اس رمضان مبارک کے مہینے میں ہمیں چاہیے کہ آگے بڑھیں اور نیکی کریں. اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی ہر رات کو اللہ کا منادی آسمانی دنیا پر آ کر ندا دیتا ہے، پکارتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے، اے بھلائی چاہنے والے، اے خیر کے کام کرنے والا، اقبل، اور آگے بڑھ، آگے بڑھ. اور یا باغی الشر اقصر، اور اے برائی چاہنے والے رک جا. یہ اللہ کی طرف سے پکار آتی ہے. اور جب بندے اس پر پکار پر لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں. ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ اس مہینے کو رحمت کا، مغفرت کا ذریعہ بھی فرماتے ہیں اور عذاب النار سے نجات کا ذریعہ بھی فرماتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں تقوی کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک بار پھر اڈیالہ نیوز کی تمام ٹیم کا مشکور ہوں کہ انہوں نے رمضان کے سلسلے کا یہ پروگرام جو جاری فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے. اور اللہ تبارک لوگوں کے لیے معاشرے کے اندر نیکی اور بھلائی میں حصہ جو ڈال رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کو قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت خوب جی. بہت ہی مدلل اور مفصل بیان فرما رہے تھے محترم جناب قاری ولی الرحمان صاحب، جو کہ سرپرست ہیں طریقہ اشاعت اسلام اڈیالہ روڈ راولپنڈی کے. اب میں گزارش کروں گا محترم جناب پیر عبدالوسیع سید جیلانی المعروف پیر ستی صاحب سے کہ آپ اپنے ملفوظات سے ہمیں مستفید فرمائیں اور دعا سب مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص ملک پاکستان کی امن و امان اور سلامتی کے لیے دعا فرمائیں. نہایت ہی محترم عزیز جتنے بھی یہاں پہ جنہوں نے یہ پروگرام شروع کیا ہے، میں جتنا بھی ہم لوگ اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ اس وقت امر بالمعروف و نہی عن المنکر بہت کم ہم لوگوں میں یہ ہمت بڑھ رہی ہے کہ ہم اس کے آگے چلائیں، جبکہ ہر مومن کے لیے وہ کم ہے کہ یہ اس سسٹم کو آگے چلائے. اور یہ خاص کر کے جو ہمارے اڈیالہ نیوز والوں نے یہ پروگرام آج یہ ماشاءاللہ کنٹینیوس جاری ہے، اور یہ جاری ہے ساری رہے اسی طرح ہر سال کے لیے. اور لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اس مہینے میں زندہ رکھا اور یہ مہینہ ہمیں نصیب ہوا. اور اس مہینے کی جو فضیلت ماشاءاللہ قاری ولی الرحمان صاحب بیان کر دیں، میں نہیں چاہتا کہ بار بار انہی چیزوں کو ہم ریپیٹ کریں جو انہوں نے بیان کیا ہے. ہماری یہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پہ خاص کر کے جو انہوں نے بتایا ہے صبر اور جذبہ، اس میں جو میرے اندر بہت ساری چیزیں رمضان ہمیں جو سبق دیتا ہے، لیکن اس میں خاص کر کے جو انسان کے اندر ایک صبر پیدا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو. اب دیکھو یہ صبر ہے کہ میں نے روزہ رکھا، کسی کو کیا پتہ ہے میں نے روزہ رکھا نہیں رکھا ہے، چونکہ اس کا جو رب نے اللہ پاک نے اپنے پاس اس کا اجر اسی وجہ سے رکھا ہے اجر، یعنی اللہ نے اس کا اجر اپنے پاس رکھا ہے. اور صبر یہ ہم نے کرنا ہے اور اجر اللہ نے دینا ہے، اجر اللہ پاک نے دینا ہے. اور اسی طرح اگر ہم دنیاوی معاملات کے اندر اسی طرح ہم صبر کرتے رہیں تو اللہ سے
توکل کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کا بہت بڑا صلہ دیتا ہے۔ تو سبق یہ ہے ہم سب کے لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کریں، اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں، وہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم اس پہ بھروسہ کریں، اس پہ توکل کریں اور اسی کے اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کریں اور ہمیں اجر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں، اگر میں چونکہ اس کو لمبی بحث میں نہیں لے جانا چاہتا کیونکہ ٹائم شارٹ ہے، اس لیے میں تھوڑی سی بات کے بعد میں اپنی دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، خاص کر کے جو ساڑھے نیوز کے ہیں راجہ بشیر صاحب، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ہمت و توفیق دے تاکہ یہ جاری و ساری رکھیں۔ اور ایڈمن ہے ماشاءاللہ ملک مظہر صاحب، اگر ان کا نام نہ لیا جائے تو بڑی زیادتی ہے، اور خاص کر کے ہمارے جو آج انہوں نے تکلیف کی ہے، میں تو ان کا شکر گزار ہوں۔ کل یہ ولی الرحمان صاحب چونکہ کے پاس بالکل مجھے معلوم ہے ٹائم ہی نہیں تھا، ہمارے پریس کلب کے صاحبزادہ صاحب ہیں، یہ بھی چھوٹے ہیں ماشاءاللہ، قاری صاحب نے بڑی پیاری تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو رزق اجر عظیم عطا کریں، آمین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جزا اللہ ان سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ لا دینی و نفسی، بسم اللہ لا اہلی ولدی و مالی، بسم اللہ لا ما عطانی اللہ ربی لا اشک بشیء، اللہ 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 ربی لا اشک بشیء، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وعز وجل وعظم مما اخاف واخذر وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، من شر کل شیطان مرید، من شر کل جبار عنید، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توکلت رب العرش العظیم، حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، حسبنا اللہ نعم المولا و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اے میرے مولا کریم، یہ تیری پاک کلام ہے، اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ اے اللہ، ہم یہ پڑھنے میں کسی قسم کی کوئی بیان کرنے میں، کوئی ہماری اس بیان میں بھی ریاکاری، اللہ پاک ہمیں معاف فرما، اور اس کو اپنے یہ جو ہم نے یہ کاوش کی ہے، جتنے علماء اکرام نے جتنے بھی یہ ہمارے یہاں تشریف لائیں، اے اللہ ان کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ اے میرے مولا کریم، اے میرے مولا کریم، اس وقت ملک کے اندر خاص کر کے جو ہمارے اندر یہ کسی قسم کی کوئی نفرت ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، بغض ہے، یا اللہ پاک ہمارے دلوں سے دور کر، کیونکہ اس وقت شیطان کو تو آپ نے ویسے بند کر دیا، میرے مولا کریم اللہ کرے ہمارے دلوں کو کھول دے میرے مولا، تاکہ ہم آپس میں ایک ہو کریں مولا۔ اے اللہ، ملک پاکستان کی اندرونی بیرونی سازش سے بچا، اے اللہ کے پاکستان کی کوئی بھی سازش کر رہا ہے اللہ پاک اس کی سازش اس کو الٹا دے۔ اے میرے مولا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپس میں اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو مالا رحم والا معاملہ فرما، کرم والا معاملہ فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا و سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔